پاکستان میں جتنے لوگ بھی پیسوں کے اوپر حیثیت رکھتے ہیں، جتنے لوگوں کا اسٹیٹس اچھا ہے، ہائی ہے، ان کو تو یہ بات سمجھنا بھی ان کے لیے فضول ہوگی کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ کسی کام کے لیے لائن میں لگ کر کھڑے ہوں، کیونکہ لائن میں لگنے کی عادت کسی کی نہیں ہے۔ ایون جو بیچارہ غریب ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے لائن میں لگنے سے، لیکن اس کی مجبوری ہے، اس کو لگنا پڑتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایون متوسط طبقے یعنی کہ مڈل کلاس سے اوپر بھی ہیں، وہ بھی لائن میں لگنا نہیں چاہتے، اپنا کام بغیر لائن کے پیسے دے کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو ان کنٹریز میں رہتے ہیں، یہاں کو تو ایک سسٹم ہی بنا ہوا ہے ایسا جو کہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی رینک میں جیسا بھی ہو، کتنا بھی بڑا ہو، اگر لائن ہے تو سب کے لیے وہ برابر لائن ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کی خاص طور پر، اور آپ دوسری کنٹریز میں چلے جائیں، ایون سعودیہ میں چلے جائیں، جو وہاں کے جو شیخ ہیں، جو وہاں کے جو سعودی ہیں، وہ کبھی لائن میں نہیں لگے گا، اپنے نوکر کو لگا دے گا وہ لائن میں، لیکن وہ خود لائن میں نہیں لگے گا، شاید لائن اسکپ ہی کر دے۔ اب ایسے لوگ جو لائن میں نہیں لگنا چاہتے، کس وجہ سے؟ کہ گرمی زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان کا ٹیمپریچر نارملی کراچی، لاہور، اسلام آباد کا گرم ہے، کہ مشکل لگتی ہے ان کو کہ انتظار کر رہے ہیں صرف انتظار کی وجہ سے۔ گرمی تو الگ چیز ہے، لیکن ان کا مین کانسیپٹ یہ ہے کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی اتنی عزیز ہے کہ وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے کہ میں لائن میں لگوں اور وہ وقت میرا برباد ہو، اس وقت کے اندر وہ کوئی اور پیسہ کمانے کا کام کر لیں یا کچھ سوچنے کا کام کر لیں یا وٹس ایور جو بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو خاص طور پر ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب یہ دنیا ختم ہوگی اور قیامت آئے گی، اس وقت جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر دن ہوگا، اور یہ قرآن میں یہ لفظ قرآن کے اندر موجود ہے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کا ذکر نہ بھی کرتے تو بھی قرآن میں کوئی کمی نہیں آنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جب قیامت کا ذکر کیا تو اس جملے کا اضافہ اس میں کیا کہ وہ دن، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور اب آپ یہ سوچئے کہ جب آپ 50,000 سال کھڑے ہوئے ہیں ایک جگہ جہاں سورج سوا نیزے کے اوپر ہے، وہ لوگوں کی بات الگ ہے ان لوگوں کی بات جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جب فرشتے، جو 8 فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا تخت اٹھا کر لے کر آئیں گے نیچے اور اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے، اس وقت جو اس عرش کے سائے کے تلے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ کرنے والے ہوں گے۔ ان کو تو غم نہیں ہوگا، ان کو تو فیل بھی نہیں ہوگا کہ وہ کسی ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں تکلیف ہے، یہاں انتظار ہے، ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جو لوگ تخت کے علاوہ ہوں گے، اس کے سائے کے علاوہ ہوں گے، جو لوگ سورج کے بالکل نیچے ہوں گے، جس کا ٹیمپریچر خطرناک ہوگا، پسینہ اتنا ہوگا کہ آپ کمر سے اوپر تک پسینے کے اندر بھیگے ہوں گے، پانی آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا، اور صرف کھڑا نہیں رہنا ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس دن آپ کو ذلیل کیا جائے گا۔ ذلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے عیب آج صرف اور صرف آپ کی فیملی، جس میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے شامل ہوں، ان کے سامنے اگر جو آپ نے غلط حرکتیں، غلط کاریاں، جو بیہودہ حرکتیں جو کہ آپ کرتے رہے ہو اپنی زندگی میں، اور کوئی بھی شخص پاک نہیں ہے، اگر وہ صرف اور صرف آپ کی فیملی کے آگے بیٹھ کے بتا دی جائے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی نظر میں۔ اب آپ سوچئے کہ پوری دنیا وہاں کھڑی ہوئی ہے، اور 50,000 سال کا اللہ تعالیٰ نے کیوں بولا؟ اس لیے کہ ایک ایک شخص کے اعمال پوری دنیا سن رہی ہوگی۔ تو اسی لیے جب دعا آپ مانگتے ہیں تو اس دعا کے اندر ایک خاص دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلیل ہونے سے محفوظ رکھنا، اور یہ چیز قرآن کے اندر بھی ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن ذلیل ہونے سے بچائے۔ تو اس دن جب آپ کا سارا کچا چھٹا، جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ، وہ سب دنیا کے سامنے بتایا جائے گا، اور ایک لفظ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سورہ نبا کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی اور جب جہنم دکھائی جائے گی، اور جب سارے فرشتے جبریل امین کے ساتھ، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ سارے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، تو کسی شخص کے اندر یارہ نہ ہوگا، یعنی کہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک لفظ بولے، جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے، پہلی چیز، اور دوسری جب تک وہ جائز بات یعنی حق بات بھی کہے۔
اب ہم ایسے اعمال کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں، ایسے اعتقاد کے ساتھ، ایسے عقیدوں کے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی سے مانگنے کے لیے تیار ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے کہ اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ہوگی، حالانکہ قرآن میں ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے کہ پھر سن لو کہ بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن ہمارا بلیو نہیں ہے اس چیز کے اوپر کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا بلیو اللہ کے اوپر ہے ہی نہیں، ہمارا بلیو اللہ کے اوپر ختم ہو گیا۔ شیطان اور اللہ کا جو محاذ تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اجازت دی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے قیامت تک میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، اور شیطان نے کہا کہ میں سوائے ان چند بندوں کے جن کو تو منتخب کرے، جو اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہوں گے، ان کے علاوہ ہر بندے کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں گروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم لے کر گرو گے، مجھے پتہ ہے، لیکن جو میرے اپنے بندے ہیں، جو مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو مجھے جانتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے پیار کرتا ہوں، وہ تمہارے آگے بہکیں گے نہیں۔ تو ہم اپنی مثال کس کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں؟ شیطان کے ساتھ، یا ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں جو میرے خاص بندے ہیں، تو ہم اللہ کے خاص بندے ہیں یا ہم شیطان کے ایجنٹ ہیں؟ اس چیز کو سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سوچئے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر کسی اور ٹاپک پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔